نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله مولانا العظيم۔ محترم شہباز صاحب، نمائندہ ریاست پاکستان، ایمبیسڈر پاکستان کے ایمبیسڈر، اور محترم صادقی صاحب، نمائندہ جمہوریہ اسلامی ایران، علماء کرام، خواتین و حضرات، اوسلو اور ناروے کے دور و نزدیک علاقوں سے تعلق رکھنے والے معززین، شرکاء اجلاس، نوجوانان ملت اور عزیز بیٹوں اور بیٹیوں، اور بہنوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اوسلو کی سرزمین پر تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام اس عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں اور سیرت مصطفیٰ کانفرنس میں جمع ہیں۔ میں تحریک منہاج القرآن کی تنظیم کو اور جملہ کارکنان کو، مردوں اور عورتوں سمیت اور خواتین کو بطور خاص کہ جن کی وجہ سے زیریں اور بالائی دونوں طبق بھرے ہوئے ہیں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے نہایت پیارا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی کاوشوں کو اپنے حضور قبول فرمائے۔ میں نے آج کی گفتگو کے لیے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ بس اتنا حصہ تلاوت کیا ہے میں نے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو، حکم ہے کہ ایمان لے آؤ۔ تو آج کی میری گفتگو کا موضوع دراصل ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ بعد میں جب موضوع آگے نکل جائے تو شاید میرے ذہن سے وہ بات اتر جائے جو شہباز صاحب نے اپنے خطاب میں کہی، اس لیے اتفاقاً اس آیت کریمہ کے ساتھ ہی وہ بات مربوط ہو گئی، تو میں اسے بعد میں کہنے کی بجائے ابتدا میں ہی کہہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کی اشد ضرورت ہے۔ پھر ہم دوسرے موضوع کی طرف جس کا تعلق میلاد و سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے چل پڑیں گے۔ اسی لفظ کا کہ ایمان لے آؤ،
اسی کی وضاحت کرتے ہوئے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو لفظ ایمان ہے یہ حکم ہے ایمان والوں کو، ایک حکم ہے غیر مسلموں کو، کافروں کو جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں، کہ انہیں کہا گیا کہ ایمان لے آؤ، تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب یہاں ایمان لے آؤ کا حکم انہیں دیا جا رہا ہے جو پہلے سے ہی بولیے مومن ہیں، مسلمان ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، انہیں ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب یہ کون سا ایمان ہے جو مومنوں کو حاصل کرنے کی تاکید ہو رہی ہے؟ تو اس کے بہت سے گوشے ہیں، بہت سے گوشے ہیں۔ اتنا وقت نہیں کہ میں صرف اسی ایک نقطے کے بہت سے گوشوں کو آج کی ایک نشست اور ایک خطاب میں سمیٹ لوں، یہ لمبی سیریز مانگتا ہے شاید یہ سبجیکٹ بھی۔ تو میں دو گوشے لیتا ہوں، ایک اس ریفرنس سے جس کی بات ہوئی اور جو بڑا سانحہ، المناک سانحہ اور شرمناک سانحہ پیش آیا، اور ایک پھر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے۔ تو ایمان لے آؤ، تو ایمان لانے کا حکم جو مومنوں کو، مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ایمان کا لفظ امن میں سے نکلا ہے۔ جو لفظ ایمان ہے اس کا مادہ، روٹ کاز امن ہے۔ مومن کا مادہ لغت میں، ڈکشنری میں، لٹریچر میں، عربی زبان کا ایک طریقہ ہے، انگلش میں یہ نہیں ہے۔ اردو میں بھی بعض لفظوں میں ہوتا ہے اگر وہ عربی یا پرشین سے آئے ہو، اور کئی لفظوں میں نہیں ہوتا۔ نارویجن کا مجھے پتہ نہیں ہے، نارویجن مجھے آتی نہیں، آیا اس میں بھی یہ سسٹم ہے کہ ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے ہر لفظ کے لیے، اور اس میں سے کچھ لفظ ڈیرائیو ہو کے پھر فیملی بنتی ہے الفاظ کی۔ عربی زبان کی یہ خوبی ہے کہ ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے عام طور پہ 3 حرفوں پہ مشتمل، اس کو مادہ کہتے ہیں، وہ اوریجن ہے، اس میں سے الفاظ نکلتے ہیں اور وہ الفاظ کی فیملی بن جاتی ہے، ان کو پھر مصادر اور مشتقات کہتے ہیں۔ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، مگر اتنی بات سمجھ لیں کہ ایک مادہ سے، جیسے آپ سمجھ لیں کہ انسان ایک سیل سے پیدا ہوتا ہے، یہ بیولوجیکل چیز ہے، ایک سیل ہے نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اپنے اس رب کی عبادت کرو، اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا۔ اور اس ایک نفس سے مراد تاریخی لحاظ سے تو آدم علیہ السلام بھی ہیں، کہ پوری کائنات انسانی ایک نفس انسانی یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، تو یہ بھی ایک نفس ہوا تاریخی اعتبار سے، مگر حیاتیاتی اعتبار سے ہر انسان کی زندگی اسی ایک نفس کے پروسیس میں سے گزرتی ہے۔ اور وہ جب ماں اور باپ کا، میاں بیوی کا جب ملاپ ہوتا ہے تو ان کے بھی ایک سیل وجود میں آتے ہیں۔ مرد کی طرف سے جو آتا ہے اس کو سپرم کہتے ہیں، ماں کی طرف سے، عورت کی طرف سے جو سیل آتا ہے اس کو اووم کہتے ہیں۔ سپرم اور اووم جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر ایک نیا سیل وجود میں آتا ہے، اس کو زائگوٹ کہتے ہیں۔ اس سے پھر آگے تقسیم ہوتی ہے، ڈویژنز ہوتی ہیں، یہ میڈیکل سائنس میں پھر تفصیلات ہیں اس کی، مائٹوٹک ڈویژن اور وغیرہ وغیرہ، پھر 1 سے 2، پھر 2 سے 4، 4 سے 16، اس طرح بڑھتے ہیں۔ تو اس میں بھی ایک جان ہوتی ہے، ایک سیل جس میں سے انسان کے سیل جنم لیتے ہیں۔ تو کائنات کی ہر چیز، پودے بھی اسی طرح ایک سیل سے جنم لیتے ہیں، حیوان بھی اسی طرح، حیوان اور انسانوں کا معاملہ ایک ہوتا ہے۔ تو ایک مادہ ہوتا ہے جس میں سے ہر چیز نکلتی ہے۔ بس اسی طرح الفاظ میں بھی عربی زبان میں ایک روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے، یہ سمجھیں اس کا ابتدائی سیل ہے جس میں سے سارے الفاظ پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایمان کا لفظ
جس مادہ سے پیدا ہوا ہے اس مادہ کو کہتے ہیں امن. تو ایمان امن میں سے نکلا ہے. مومن بھی امن میں سے نکلا ہے. مومن بھی امن میں سے نکلا ہے. اسی سے لفظ مامون ہے. جو امن پا جائے اس کو مامون کہتے ہیں. تو مامون بھی اسی میں سے نکلا ہے. اسی طرح اسلام کا جو لفظ ہے اس کا بھی ایک مادہ ہے اور وہ ہے سلم. سلم کا معنی بھی امن ہے. اللہ کی شان دیکھیں, اس کا مادہ بھی معنی بھی امن ہے, سلامتی. اور امن کا معنی بھی سلامتی. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان بھی سلامتی ہے, فساد نہیں ہے, اور اسلام بھی سلامتی ہے, فساد نہیں ہے. تو آمنو, اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو زندگی کو ہر قسم کے فساد سے پاک کر دو اور صاحب امن بن جاؤ. تم سے لوگوں کو امن ملے, تم سے فساد فتنہ کی آگ بجھے, اور تم سے امن اور سلامتی کی ٹھنڈک سوسائٹی میں انسانی زندگی میں پیدا ہو. یہ قتل و غارت گری, یہ بمباری, یہ مسجدوں پہ حملے, ایک دوسرے کی جان کو تلف کرنا اور دنگا فساد فتنہ اور شر ہے. اس عمل کا نہ ایمان سے کوئی تعلق ہے نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے. یہ عمل کفر ہے. اسی تفرقہ فتنہ فساد اور قتل و غارت گری کے کفر سے نکال کر امن کے نور کی طرف لانے کے لیے اسلام آیا ہے اور پیغمبر اسلام آئے ہیں. اور یہ ایمان کی خوبی ہے کہ جو صاحب ایمان ہو جاتا ہے وہ امن پا لیتا ہے, اور جو صاحب ایمان ہو جاتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی باعث امن ہو جاتا ہے. یہ دونوں معنی ہیں, ایک لازم ہے ایک متعدی ہے, ایک علمی بحث ہے, مگر دونوں معنی ہیں کہ خود بھی امن میں آ جاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی باعث امن ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, حدیث پاک میں ہے کہ مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ امن پائیں. یہ مسلم شریف میں حدیث. مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ امن پائیں. اور آپ نے فرمایا مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سب لوگوں کو سلامتی ملے, سب لوگ محفوظ رہیں. تو آپ اندازہ کر لیں کہ اگر ہم اس طرح کے اعمال کریں گے, ہماری سوسائٹی میں کوئی اسلام کے نام پر, اور یہ جب مسجد پر حملہ ہوتا ہے تو مذہب کے نام پر ہی ہوتا ہے, کاروباری لڑائی تو نہیں ہوتی, وہ کاروبار کی لڑائی نہیں ہوتی, وہ سیاست کی لڑائی نہیں ہوتی, وہ ظاہری عنوان بدقسمتی سے وہ مذہب کا ہوتا ہے. اور جب مذہب کے عنوان پر آپ مسجد اور امام بارگاہ کو اور کسی عبادت گاہ کو جب حملہ کرتے ہیں اور تانے تلف کرتے ہیں, 40 افراد 42 افراد کل نماز جمعہ میں جیسے بتایا انہوں نے, اور آج اخبارات میں نیوز میں آیا ہے کہ وہ شہید ہو گئے, ان کی جانیں تلف ہو گئیں. تو اس عمل کو کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کہ یہ اسلام کا عمل ہے, ایمان کا عمل ہے؟ نہیں, یہ کفر کا عمل ہے. اسلام دشمنی کا عمل ہے, پاکستان دشمنی کا عمل ہے. ہم ایسے عناصر کی مذمت کرتے ہیں, ایسے عناصر کی مذمت کرتے ہیں, اور ایسا عمل اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. اسلام اور پاکستان امن کے لیے ہیں, سلامتی کے لیے ہیں, خیر کے لیے ہیں, اصلاح کے لیے. اور جو لوگ اس کریکٹر کو بدلنا چاہتے ہیں وہ دراصل اسلام دشمن بھی ہیں, پاکستان دشمن بھی ہیں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اور پاکستان کو اور جمیع بلاد اسلام, جتنے اسلام کے ممالک ہیں, ان سب کو امن کی, سلامتی کی, حفاظت اور عزت کی اور آزادی کی زندگی اور شاہراہ پہ چلنے کی توفیق دے, اور ایسے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے.
تو یہ دراصل جب کہا گیا کہ ایمان والو ایمان لاؤ، یہ امن کا کریکٹر اڈاپٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ تمہارا کریکٹر پیسفل کریکٹر ہونا چاہیے، پیسفل بیہیویئر ہونا چاہیے، پیسفل کنڈکٹ ہونا چاہیے، تمہاری لائف پیسفل ہونی چاہیے، تمہاری سوسائٹی پیسفل ہونی چاہیے، تمہارا سسٹم پیسفل ہونا چاہیے، کیونکہ دین مذہب سب سراسر پیس ہے، امن ہے، سلامتی۔ اب اس کے اس دوسرے موضوع کی طرف آ رہا ہوں جو آج کی کانفرنس کا عنوان ہے۔ تو یہ غور طلب بات، یہ فرمایا جانا کہ ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایمان، عقیدے میں ایمان کیا ہے۔ تو پہلی بات جہاں سے میں ابتدا کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایمان جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پرہیزگار کون ہیں؟ جو بن دیکھے مان لیتے ہیں، یؤمنون بالغیب، جو ایمان لے آتے ہیں بن دیکھے۔ اب یہاں سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر ایمان جاننے سے ہوتا، اگر ایمان بولیے جاننے سے ہوتا تو کوئی بھی جاننے والا کافر نہ رہتا، اور اگر ایمان جاننے کا نام ہوتا تو پھر بن دیکھے کی شرط نہ لگتی بلکہ دیکھ کر ماننے کی شرط لگتی، چونکہ جاننے کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ جاننے کے لیے جانا جاتا ہے، علم ہوتا ہے، جب علم ہوتا ہے جاننا، علم ہونا، یا دیکھنے سے انسان علم رکھتا ہے، یا سننے سے علم حاصل ہوتا ہے، یا چکھنے سے پتہ چلتا ہے، جانتا ہے کہ کڑوی ہے یا میٹھی ہے، یا سونگھنے سے جانتا ہے کہ خوشبو ہے یا بدبو ہے، یا چھونے سے جانتا ہے کہ سخت ہے یا نرم ہے۔ یہ جو جاننے کا عمل ہے وہ تو دیکھنے، سننے، چکھنے سے ہوتا ہے۔ تو دیکھنا یہ لفظ ایک نمائندہ ہے تمام حواس کا، تو گویا علم تو دیکھنے سے آتا ہے، اور جب میں نے کہا دیکھنے سے آتا ہے، اس دیکھنے کے لفظ میں سننا، چکھنا، چھونا، سونگھنا سب آ گئے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ مانو، ایمان لاؤ بن دیکھے۔ تو اس آیت کریمہ نے کیٹیگوریکلی ایک بات طے کر دی کہ ایمان علم کا نام تو ہے نہیں۔ ایمان اگر علم کا نام ہوتا تو دنیا میں سب علم والے ایمان تک پہنچ جاتے تھے۔ ویسٹرن ورلڈ میں ہمارے پاکستان اور مسلم ورلڈ سے زیادہ علم والے بڑھے۔ اب علم تم فقط علم ہے نا، قرآن حدیث فقہ کے علم کی بات نہیں کر رہا، چونکہ قرآن حدیث فقہ تو ایمان کے بعد شروع ہوتے ہیں، وہ تو شروع ہی ایمان کے بعد ہوتے ہیں، اور ان سے پہلے جو علم ہے وہ علم جو ایمان کا باعث بنے وہ تو محض جاننا ہوگا۔ تو جاننے کے اعتبار سے تو ویسٹرن ورلڈ ہماری دنیا سے آج زیادہ جان رہی ہے۔ ہاں، پہلے اسلامک ورلڈ زیادہ جانتی تھی، یورپ کو بھی علم اسلامک ورلڈ سے ملا۔ اب بدقسمتی کہ مسلم ورلڈ نے علم کی ترقی چھوڑ دی اور وہ ٹرانسفر ہو گئی چیز ادھر۔ تو اگر علم سے ایمان بنتا تو یاد رکھ لیں کہ دنیا کا کوئی صاحب علم ایمان سے محروم نہ رہتا۔ یہاں بڑے بڑے علم والے لوگ ایمان سے محروم ہیں، اور چٹے جاہل جنہیں اپنے دستخط کرنا نہیں آتے، نام لکھنا پڑھنا نہیں آتا، چج سے انگوٹھا لگانا نہیں آتا، وہ ایمان والے بھی۔ دیہات میں ہل چلانے والا جو زندگی میں ایک دن بھی اسکول نہیں گیا اور نام بھی لکھ پڑھ نہیں سکتا، وہ بھی صاحب ایمان ہے یا نہیں؟ تو اگر یاد رکھ لیں میرا نکتہ کہ اگر ایمان علم سے ہوتا تو کوئی ان پڑھ مومن نہ ہوتا۔
ایمان والا نہ ہوتا اور کوئی پڑھا لکھا علم والا کافر نہ رہتا۔ تو ایک بات طے ہو گئی کہ ایمان علم سے نہیں بنتا۔ آگے چلیں۔ اچھا یہاں ایک بات اور کہہ دوں، ایک کتاب ہے شرح عقیدہ ابن حاجب، بڑی معتبر کتاب ہے عقائد میں، اس میں درج ہے ابو جہل کا ایک قول۔ ابو جہل کہا کرتا تھا نعلم ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ولیکن لا نؤمن بہ ابدا۔ ابو جہل کہتا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، مگر اس جاننے کے باوجود ہم کبھی بھی ایمان نہیں لائیں۔ تو پتہ چلا کہ علم اور شے ہے اور ایمان اور شے ہے۔ کبھی علم کے باوجود ایمان نہیں ہوتا اور کبھی علم کے بغیر ایمان ہوتا ہے۔ تو ایمان علم سے جدا ایک حقیقت ہے۔ آگے چلیے، پھر اس سے زیادہ ایک جاننے سے زیادہ مضبوط چیز ہے، اس کو پہچان کہتے ہیں، معرفت۔ تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ جاننا تو ایک ہلکی پھلکی چیز ہے، شاید زیادہ پختہ طریقے سے جانا جائے تو پھر ایمان آ جائے گا۔ تو بہت زیادہ پختگی اگر جاننے میں آ جائے علم میں تو وہ معرفت ہو جاتی ہے، اس کو پہچان کہتے ہیں، اس کو پہچان کہتے ہیں۔ آپ کسی شخص کو جانتے ہیں، نام سنتے ہیں تو سن کے جانتے ہیں کہ وہ ہے، مگر اچانک آپ بازار سے گزر رہے ہوں، رش ہو اور وہ شخص بھی وہاں کھڑا شاپنگ کر رہا ہو، آپ 10 بار اس کے پاس سے گزر جائیں، آپ جانتے ہوں گے مگر آپ اس کو پہچانیں گے نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوسلو میں، ناروے میں پاکستان کے ایمبیسڈر شہباز صاحب ہیں، جن لوگوں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا، سن رکھا ہے، تو وہ جانتے تو ہیں کہ شہباز صاحب ہمارے ایمبیسڈر ہیں، اور اگر یہ ان کے ساتھ ٹیبل پہ کھانا بھی کھا رہے ہوں تو جس نے دیکھا ہوا نہیں وہ پہچان نہیں سکے گا۔ تو پہچان، اس کا پتہ چلا کہ پہچان جاننے سے زیادہ کچھ اور چیزوں کا اضافہ ہو تو پہچان بنتی ہے۔ محض جاننے سے پہچان میں کچھ اور اضافہ چاہیے، علم پر کچھ اور اضافہ چاہیے، علم پر، تو تب پہچان بنتی ہے۔ تو شاید آپ کا خیال ہو کہ جب پہچان علم سے زیادہ مضبوط چیز ہے تو شاید پہچان سے ایمان بنے گا۔ تو میرا جواب سن لیں کہ ایمان نہ جاننے سے آتا ہے نہ پہچاننے سے آتا ہے، ایمان پہچان کا نام بھی نہیں ہے۔ جاننے کا حوالہ میں نے ابو جہل کا دے دیا، وہ کہتا تھا ہم جانتے ہیں کہ یہ نبی ہیں مگر ایمان نہیں لائے۔ اب پہچان کا سن لیں، قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اہل کتاب کے لیے، اہل کتاب کے لیے کیا کہا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ اہل کتاب جو یہودی بستے تھے مدینہ کی بستی میں، وہ آئے کیوں تھے؟ وہ آئے بھی حضور کی پہچان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے تورات میں پڑھا تھا، پرانے پیغمبروں سے سنا تھا کہ نبی آخر الزمان آئے گا، مکہ کی وادی میں جنم لے گا، ولادت ہوگی، مدینہ کی طرف ہجرت فرمائے گا، مدینہ شہر کھجوروں کی بستی ہوگی، اس کے ہاتھ پر چاند ٹکڑے ہوگا، اس کے ہاتھ پر پتھر کلمہ پڑیں گے، اس کی یہ شان ہوگی، وہ رحمت للعالمین ہوگا، اس کا اخلاق حسین ہوگا، اس کے طور اطوار حسین ہوگے، سارے اوصاف حمیدہ، اخلاق حسنہ، حضور کے معجزات، حضور کی عظمتیں، حضور کے کمالات، پہچان کے جتنے طریقے ہوتے ہیں وہ ان کتابوں میں درج تھے۔ انہوں نے وہ پڑھے تھے، اپنے پیغمبروں سے سنے تھے، اپنے علماء سے سنے تھے، اتنے سنے تھے کہ انہیں خوب پہچان ہو گئی تھی، خوب
اس پہچان کے نتیجے میں انہوں نے اپنا وطن، یہ بیت المقدس، یہ فلسطین، یہ اردن، یہ ملک شام کے علاقے جو اصل وطن تھا ان کا، انہوں نے وہ وطن چھوڑا صدیوں پہلے، اور چھوڑتے چلے گئے قافلے کے قافلے، وطن چھوڑ کے مہاجر ہوتے گئے۔ یہاں اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہ کوئی ٹریڈ سینٹر بہت بڑا تھا۔ سوچنے کی بات ہے نا، آپ پاکستان چھوڑ کر ناروے آئے ہیں، اگر ناروے کی اکانومی پاکستان سے کمزور ہوتی، یہاں روزگار کے جابز کے مواقع پاکستان سے بھی کمتر ہوتے، اور آپ کے وسائل، تنخواہیں اور آپ کے سورسز بھی اس سے بھی کم ہوتے، تو آپ اپنا وطن چھوڑ کے یہاں آتے؟ ہر کوئی جب وطن چھوڑ کے دور کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہ اکنامک بینیفٹس کے لیے جاتا ہے، ٹریڈ کے لیے جاتا ہے، کاروبار کے لیے جاتا ہے، بزنس کے لیے جاتا ہے، پراسپیرٹی کے لیے جاتا ہے۔ تو سوال ان یہودیوں سے پوچھو کہ وہ اس آباد وطن میں بستے ہوئے، اور وہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں سے یورپ بھی قریب، افریقہ بھی قریب، اور ایشیا تو تھا ہی، یعنی 3 بر اعظم تھوڑے تھوڑے فاصلے پر شروع ہو جاتے تھے۔ ان خطوں کو چھوڑ کر وہ مدینہ آئے، کھجوروں کی بستی، نہ یہاں کاروبار، نہ انٹرنیشنل ٹریڈ، نہ کوئی لوکل بہت بڑا ٹریڈ، نہ کوئی بزنس، نہ کوئی مینوفیکچرنگ، نہ کوئی فیکٹری، نہ کوئی بہت بڑا ایگریکلچر جو وہاں نہیں ہو اور یہاں ہے۔ تو سوال، نہ کوئی بڑے بڑے بازار، نہ منڈیاں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سینکڑوں ہزاروں میلوں کی مسافت طے کر کے اپنے وطن چھوڑ کے اس بستی میں کیوں آ کے آباد ہوئے تھے؟ اس کا کوئی اور جواب نہیں سوائے ایک ہی جواب کے، وہ یہ کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے بارے میں اتنا پڑھا، اتنا سنا کہ وہ نہ صرف جانتے تھے بلکہ پہچانتے تھے، اور اس پہچان کی وجہ سے وطن چھوڑ کر مدینہ کی بستی میں آ کر آباد ہو گئے تھے مدتوں، اس امید پر کہ جب وہ نبی آخر الزمان اس بستی مدینہ میں آئے گا تو یا شاید وہ ہماری نسلوں میں کسی خاندان میں شاید آ جائیں، یا خاندان میں نہیں تو کم سے کم ہمارے پڑوس میں آ کے گھر لے لیں گے، ہم ان کے پڑوسی ہو جائیں گے، ان کے صحابی ہو جائیں گے، ان کے ساتھی ہو جائیں گے، ان کے دوست ہو جائیں گے، مل کے رہیں گے۔ وہ جس آخری پیغمبر کی خوبیاں حضرت موسیٰ سے سنی تھیں، اور حضرت سلیمان سے سنی تھیں، حضرت داؤد سے سنی تھیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر جملہ انبیاء سے سنتے چلے آ رہے تھے، وہ خوبیاں سن سن کر اتنے گرویدہ ہو گئے تھے، اتنے عاشق ہو گئے تھے، اتنے طالب ہو گئے تھے کہ وطن چھوڑ کر یہاں آباد ہوئے۔ ان کی پہچان اتنی پختہ تھی حضور کی آمد سے بھی پہلے۔ ایک روز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام، یہ صحابی، یہ یہودی تھے اور اسلام قبول کر کے پھر صحابی ہو گئے، ان سے پوچھا، جب وہ مسلمان ہو گئے تھے ان سے پوچھا کہ اے عبداللہ بن سلام بھائی، جب آپ یہودی تھے تو بتائیے یہ جو قرآن کی آیت آپ کے بارے میں آئی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی اور اہل کتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس نبی آخر الزمان کو یعرفونہ، یہ نہیں فرمایا کہ جانتے ہیں، یعلمون نہیں فرمایا، یعرفونہ، ان کو اتنا پہچانتے ہیں، اتنا پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے ماں باپ اپنی اولاد اور بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ یہ قرآن میں ہے۔ تو پہچان کی بھی ایک حد ہے، پہچان کی بھی ایک، میں آپ ملنے والوں کو پہچانتا ہوں، مگر ایک عرصہ گزر جائے تو ممکن ہے پہچان میں خلط ملط ہو جائے۔ میں آپ سے ملوں تو سوچنے لگ گا ہوں کہ آپ ناروے سے ہیں یا ڈنمارک سے ہیں، میری بات سمجھ گئے نا؟ تو پہچان کمزور ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شکلیں اتنی ملتی جلتی ہیں، کئی بار ایسا ہوا ہے۔ تو میں نے مثال کے طور پہ یونس کو اسلم بنا دیا، اسلم کو یونس بنا دیا، اور آپ بھی کرتے رہتے ہوں گے یہ کام۔ پہچان ہوتی ہے مگر ایک وقت گزر جاتا ہے تو شکلیں اتنی ملتی ہیں آپس میں کہ آدمی ان میں مغالطہ ہو جاتا ہے۔ تو پہچان ہو کے بھی کمزور ہوتی ہے۔ تو سب سے مضبوط تر پہچان کیا ہوتی ہے؟ سب سے مضبوط تر، میں سمجھتا ہوں دنیا میں کسی بھی شخص کی پہچان کسی نہ کسی سٹیج پہ نام بھول جائے گا،
شکل بھول جائے گی، اس کا علاقہ بھول جائے گا، بھول ہو سکتی ہے، مگر سب سے اونچی پہچان یہ ہے کہ ماں باپ کو اولاد کبھی نہیں بھولتی۔ ایک ہی شکل کے 1000 بچے کھیل رہے ہوں نا، آپ دنیا سے اکٹھے کر لیں، ایک ہی سملر فیچرز کے 1000 بچے اکٹھے کر لیں، ان میں آپ کا بیٹا چھوڑ دیا جائے، آپ 999 کو جا کے ایسے نہیں ٹٹولیں گے، غیر ہوگا تو ٹٹولے گا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ ماں کو چھوڑ دیں، وہ سیدھی 1000 میں سے اپنے بچے کو جا پڑے گی۔ تو بیٹے کی اولاد کی پہچان اتنی کامل پہچان ہوتی ہے کہ ہزاروں لاکھوں میں بھی مغالطہ نہیں لگتا۔ قرآن مجید نے وہ مثال دی ہے اور کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضور علیہ السلام کو اتنا پہچانتے تھے جتنا اپنی اولاد کو پہچانتے تھے۔ تو گویا پہچان اتنی کامل تھی کہ کسی مغالطے کا کوئی امکان نہ تھا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اتنی بڑی پہچان کے باوجود وہ حضور پر ایمان نہ لائے۔ تو پتہ چلا کہ اتنی بڑی پہچان بھی ایمان کا باعث نہیں۔ تو نہ جاننا ایمان کا باعث بنا اور نہ پہچاننا ایمان کا باعث بنا، نہ علم معرفت ہوا، نہ علم ایمان بنا، نہ معرفت ایمان بنی۔ تو پھر کیا ہے؟ دو ہی چیزیں عام طور پہ کسی کو ماننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں کہ آدمی کسی کو جان لے تو مان لیتا ہے، پہچان لے تو مان لیتا ہے۔ اب عام طور پہ دو ہی ذرائع ہیں ماننے کے لیے، یہ جان کر ماننا یا پہچان کر ماننا، بس دونوں کی نفی ہو گئی۔ سوال پیدا ہوا کہ اب یہ حکم کی تعمیل کیسے ہو کہ ایمان والو، اور پھر یہاں تو حکم دیا جا رہا ہے ایمان لانے کے بعد کہ ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب ہے یہ اس ایمان پر بھی کوئی ایمان ہے کہ اگر اگلے ایمان کے حکم پر عمل نہ کیا تو پچھلا ایمان بھی رائے گاں گیا۔ اگر اگلے ایمان پر عمل کیے بغیر پچھلا ایمان کامل ہوتا تو ایمان والوں کو پھر ایمان لانے کا حکم نہ دیا جاتا۔ ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس دوسرے ایمان کے بغیر پہلا ایمان کامل نہیں رہتا، ناقص ہو جاتا ہے۔ لہذا ضروری ہوا جاننا کہ وہ ایمان کیا ہے کہ جس کے بغیر ہمارے لائے ہوئے ایمان بھی کمزور اور ناقص ہو جائیں اور نامقبول ہو جائیں اور کچھ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ سے مردود بھی ہو جائیں۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ ایمان دوستو نہ علم کا نام ہے، نہ علم سے آتا ہے، نہ ایمان معرفت اور پہچان سے آتا ہے۔ ایمان صاف ظاہر ہے ایک ایسی چیز ہونی چاہیے، اگر علم سے ہو تو صحابہ پھر اس کا درجہ بھی اس کے مطابق ہو، جو ایک تو کوئی عالم کافر نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ جس کے پاس علم جتنا زیادہ ہو اس کا ایمان کا درجہ اتنا بلند ہو، یہ لازماً ہونا چاہیے۔ تو پھر صحابہ کرام کے پاس جتنا علم تھا اس وقت تو علم اتنا ترقی پر بھی نہیں تھا، سادہ سادہ علم تھا۔ کیا وہ تو جب حکم آیا قرآن مجید کا کہ روزہ اس وقت رکھ لیا کرو اور اس کے بعد نہ کھایا کرو جب وہ کالا دھاگا اور سفید دھاگے کا فرق مٹ جائے، اشارہ تھا وہ جو پو پھوٹتی ہے صبح صادق اور صبح کاذب اور سحر کا، تو صحابہ کرام اس دور تھا سادہ زندگی کا، وہ ایک دھاگا سفید اور ایک سیاہ لے کے سرہانے رکھ لیتے تھے اور دیکھتے تھے سیاہ اور سفید دھاگے کا فرق۔ علم اتنا انیشل سٹیج پر تھا، پریلیمینری سمپل انیشل سٹیج پر تھا، جو علم 100-200 سال بعد میں ڈیولپ ہوا ہے۔ تفسیر کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، اصول فقہ کا علم، منطق کا علم، فلسفہ کا علم، میتھمیٹکس کا علم، فلسفے کا علم، کلام کا علم، فصاحت کا علم، بلاغت کا علم، بدیع کا علم، بیان کا علم، خود عربی زبان کے جو علم ڈیولپ ہوئے ہیں، صرف کا علم، نحو کا علم، یہ صرف، نحو، منطق، فلسفہ، معنی، یہ صحابہ کو کہاں آتے تھے؟ بڑی خاص بات کہہ رہا ہوں، اس وقت تو یہ علم وجود ہی نہیں آئے تھے۔ آج بڑے بڑے علماء جن علموں پہ فخر کرتے ہیں وہ علم تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور پھر سائنس کا علم، پھر معاشیات کا علم، اقتصادیات کا علم، سیاسیات کا علم، الغرض پھر ایک علوم کا سمندر ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام تو عام سادہ سادہ لوگ بھی تھے، دیہاتوں کے اعرابی بھی تھے، بالکل سادہ ان پڑھ بھی تھے،
ایسے بھی تھے کہ جن کو اللہ کو یہ سمجھانا پڑتا تھا کہ جب میرے محبوب کے پاس جاؤ تو اس طرح آواز دیا کرو، جب میرے محبوب کے آرام کا وقت ہو تو باہر دروازے سے سادہ دیہات سے آئے، وہ ان کو نہیں دیکھتے تھے کہ دوپہر کا وقت ہے آرام فرما رہے ہوں گے، تو وہ بے وقت آ کے آواز دیتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ڈیوٹی بھی اللہ دے رہا ہے، ذرا تعلق دیکھو رب کا اور محبوب کا۔ تو قرآن کی آیت نازل ہو دیتی، قرآن اس طرح بنا ہے، قرآن اس طرح بنا ہے۔ دیہات سے لوگ آئے، باہر کھڑے ہو کے آواز دے دی، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل فوری میری آیتیں لے کر جاؤ، اور آیت کیا اتری؟ فرمایا کہ جس طرح حجروں کے باہر کھڑے ہو کے میرے محبوب کو اونچی آواز نہ دیا کرو، ممکن ہے آرام کر رہا ہو، یہ قرآن بن گیا۔ حضور کے آرام کا خیال کرنا قرآن بن گیا، آرام کے وقت حضور کو آواز نہ دینا قرآن بن گیا۔ ایسے سادہ لوگ تھے، حضور نے کھانے کی دعوت دے دی، بلا لیا، کھانا کھا کے رات کا وقت ہے پھر بیٹھ جاتے، سادہ لوگ تھے۔ خوشی ہے حضور کی زیارت ہو رہی ہے، بیٹھے ہی جا رہے ہیں، اور یہ خیال ہی نہیں کہ پھر ہم اٹھ کے جائیں، حضور نے آرام بھی فرمانا ہے۔ حکم دیا جبرائیل امین پھر جا ایک آیت لے کر، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اور جا کے بتا جب میرے پیغمبر کے گھر کھانے کے لیے کبھی دعوت پر آؤ، کھانا کھا چکو تو جلدی اجازت لے کے چلے جایا کرو، بعد میں میرے محبوب نے آرام بھی کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے یہ آیتیں بتائیں آپ کو قرآن میں؟ بولیے نا، نہیں بتائیں، مجھے پتا ہے نہیں بتائیں۔ تو یہ آیتیں بن گئی، یعنی سادہ لوگ تھے، اتنے سادہ لوگ تھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم والے تو بعد میں آئے، مگر ایمان میں درجہ علم والوں کا بعد والوں کا اونچا ہے یا صحابہ کا اونچا ہے؟ بولیے نا، صحابہ کرام کا درجہ اونچا ہے۔ ساری کائنات کے علم والے مسلمان علماء، مجتہدین، فقہا، محققین، مصلحین، مجددین جمع ہو جائیں، پوری دنیا کے اہل علم جمع ہو جائیں آقا کی امت کے، اور وہ سارے مل کر دیہات کے رہنے والے ایک سادہ ان پڑھ عرابی جو حضور کا صحابی ہے اس کے برابر بھی ایمان میں نہیں ہو سکتے۔ تو پتہ چلا کہ علم پہاڑوں جیسا ہو یا سمندروں جیسا ہو، اس کا تو ایک رتی برابر بھی واسطہ کوئی نہیں ہے ایمان کے ساتھ۔ علم تو ایمان کے بازار کا سودا ہی نہیں ہے، وہ تو نیرے ان پڑھ بھی ایمان میں اتنے اونچے ہیں کہ بڑے بڑے علم والے دم نہیں مار سکتے۔ اس کے بعد تیسری بات آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے، اچھا بھئی اگر علم بھی ایمان نہیں، معرفت اور پہچان بھی ایمان نہیں، تو آپ کہیں گے شاید پھر عمل سے ایمان ہوگا۔ جس کی عمل بہت نیک ہے وہ مومن ہے، جس کی عمل بہت نیک ہے وہ مومن ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ عمل ایمان ہے، عمل سے ایمان بنتا ہے، تو میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ کلمہ نہ پڑھیں، ایک شخص کافر ہو، غیر مسلم ہو، کلمہ نہ پڑھے، اور کلمہ پڑھے اور شہادت، کلمہ شہادت پڑھے بغیر نمازیں شروع کر دے، 50 سال نمازیں پڑھتا رہے، اور ہر سال جا کے حج بھی کرا ہے، عمرہ بھی کرے، ہر سال روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، طواف بھی کرے، مسجدوں کو پیسے بھی دے، سارے نیک اعمال، تبلیغ بھی کرے، سب نیک اعمال کرتا رہے، ایک کلمہ نہ پڑھے۔ جب کہیں تو کہتے ہیں جی میں عمل کرتا ہوں، یہ نہیں پڑھتا، بتائیے وہ ایمان والا ہوگا؟ تو اس نے تو سارے اعمال بھی کیے، 50 سال حج کیے، عمرے کیے، زکوٰۃ دی، صدقہ دیا، خیرات کی، نماز کی، روزہ رکھا، جہاد کیا، سب کچھ کیا، تو خالی ایک جملہ نہیں بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، بقایا اعمال کی تو کمی نہیں چھوڑی، تو وہ مومن نہیں بن سکا۔ تو پتہ چلا کہ اعمال سے بھی ایمان نہیں بنتا، ایمان پہلے ہو تو عمل مقبول ہوتے ہیں، اور ایمان پہلے نہ ہو تو عمل میں سے کوئی عمل بھی مقبول نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان عمل سے بھی جدا کوئی چیز ہے جو عمل کو مقبول کرتا ہے۔ تو ایمان، میں پھر اب آپ کو سبق کے طور پہ یاد کروا رہا ہوں، ایمان علم سے بھی نہ بنا، سمجھ آ گئی بات ناروے والوں؟ ایمان معرفت اور پہچان سے بھی نہ بنا، ایمان عمل سے بھی نہ بنا۔ یہ ساری باتیں کام آ جائیں گی، علم بھی کام آ جائے گا، علم نافع بن جائے گا، معرفت بھی کام آ جائے گی، معرفت کاملہ بن جائے گی، معرفت حق بن جائے گی، معرفت دین بن جائے گی، کام آ جائے گی۔
عمل بھی کام آ جائے گا، عمل صالح بن جائے گا، بشرطے کہ ایمان پہلے سے موجود ہو۔ ایمان اگر پہلے موجود ہو تو علم، معرفت، عمل ہر شے کام آ جائے گی، اور اگر ایمان موجود نہیں تو ان میں سے کچھ کام نہیں آتا۔ تو پھر سوال اب برقرار رہا کہ اب آپ بتا دیجئے کہ پھر ایمان کس سے وجود میں آتا ہے؟ تو آئیے وہ نقطہ سمجھا دیتا ہوں۔ ایمان تعلق سے بنتا ہے۔ ایمان اس لیے کہ اللہ پاک نے ایمان کو مشکل چیز نہیں بنایا، علم ایک مشکل چیز ہے۔ علم کے لیے آپ کا اسکول میں داخل ہونا ضروری، مدرسہ میں داخل ہونا ضروری، 5 سال پڑھیں، 10 سال پڑھیں، 15 سال پڑھیں، کچھ پڑھیں گے، محنت کریں گے، فیس دیں گے، چلو فری جائیں گے، پڑھیں گے، کئی سال لگائیں گے تو علم آئے گا۔ تو اگر ایمان علم سے مشروط ہوتا تو اتنا مشکل عمل تو ان پڑھ غریب کہاں جاتے؟ ان پڑھوں کو پھر کافر ہی رکھنا مقصود تھا، پھر ان پڑھوں کو کافر رکھنا مقصود تھا۔ تو ایمان تو ایک ایسی دولت ہے جس میں ان پڑھ پڑھا لکھا سب برابر۔ تو پتہ چلا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اتنی آسان ہے کہ علم والی محنت بھی نہ ہو۔ آگے معرفت میں ایمان، علم سے بھی زیادہ محنت چاہیے، تو وہ اتنی زیادہ محنت والی چیز تو پھر بے شمار لوگ تو بیچارے حاصل ہی نہ کر سکیں۔ ایمان وہ بھی نہ رہا۔ اور عمل کی تو ویسے بات ہو گئی کہ ایمان ہو تو عمل قبول ہے، ورنہ قبول ہی نہیں۔ تو ایمان ایک ایسی چیز کو ہونا چاہیے جو اپنی نیچر میں، طبیعت میں اتنی آسان ہو کہ جو چاہے حاصل کر سکے، جو چاہے حاصل کر سکے۔ تو تب ایمان جا کے الذین یؤمنون بالغیب، اور ہر انسان کے لیے ایمان دولت بننے کے قابل ہوتا ہے، اور وہ ایمان ہے تعلق۔ ایمان نام ہے تعلق کا، نہ علم کا نام ہے، نہ معرفت کا نام ہے، نہ عمل کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ تعلق کا۔ اور تعلق کی بنیاد پر اعتماد کا۔ اعتماد کا نام ہے ایمان، مگر وہ اعتماد جو علم پر قائم نہیں، وہ اعتماد جو پہچان اور معرفت پر قائم نہیں، وہ اعتماد جو صرف تعلق پر قائم ہے، چاہت پر قائم ہے، تعلق پر قائم ہے۔ اس تعلق کے قائم ہونے سے جو اعتماد حاصل ہوتا ہے وہ اعتماد ایمان میں بدل جاتا ہے۔ ایک شخص کافر جنگ میں حضور علیہ السلام کے خلاف سواری پر سوار ہو کر تلوار لے کر لڑ رہا ہے غزوہ میں۔ اچانک لڑتے لڑتے حضور علیہ السلام کے سامنے آ گیا، اپنی سواری پر اونٹ پر بیٹھا سامنے آ گیا۔ اچانک اس کو نے دیکھا، پتہ چلا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف لڑنے آیا۔ آقا علیہ السلام کے چہرے پر جو نگاہ ڈالی تو اس نے دل میں کچھ محسوس کیا، کچھ ہوا، اسے کچھ اندر دل میں کچھ ہوا۔ اس جو کچھ اندر ہوا اس کیفیت نے اسے مجبور کیا کہ میں ایک بات تو پوچھوں۔ اس نے اونٹ پر بیٹھے ہوئے حضور علیہ السلام سے خطاب کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ہوا، وہ جو دیکھنے سے جو کچھ اندر ہوا وہ تعلق تھا، ایک تعلق سا ہو گیا، ایک کشش سی ہو گئی، ایک لگن سی پیدا ہوئی۔ وہ چھوٹی سی چنگاری جو بڑھتے بڑھتے محبت میں بدل جاتی ہے، وہ تعلق کی چنگاری وہ پیدا ہوئی۔ ایمان کی بنیاد رکھ دی گئی، پہلی اینٹ رکھ دی گئی، وہ رک گیا، اس اندر ہونے نے اس کو روک لیا۔ اور وہ پوچھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں، آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا دیں گے؟ مجھے کیا دیں گے؟ کیا ملے گا؟ آقا علیہ السلام سے اس کافر نے پوچھا۔ ایک بات یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ تھا کافر، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، مگر یہ پوچھنا کہ آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا دیں گے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے کافروں کے علم اور عقیدے میں بھی اتنی بات تھی کہ اگر کلمہ پڑھ لو تو یہ دیتے ہیں، تو یہ دیتے ہیں، دینے کے قابل ہیں۔ جب کوئی کسی کو دینے کے قابل سمجھے تو تبھی ملے گا نا۔
آپ سمجھیں کہ ایمبیسڈر صاحب مجھے پاسپورٹ دے ہی نہیں سکتے، ان کی طاقت ہی نہیں پاسپورٹ دینے کی، سمجھ لیں، اور جا کے کہہ دیں کہ آپ پاسپورٹ دے ہی نہیں سکتے، پھر گم ہو جائے تو لے کے دکھا دینا، مجھے خط لکھ دینا کہ ہم ان کو مانتے بھی نہیں اور مل بھی گیا۔ وہ کہیں گے بھی جو دے سکتا ہے وہیں جاؤ۔ سب سے پہلے آپ کسی استاد کے پاس جاتے ہیں کہ وہ مجھے علم دے گا تو تبھی ملے گا نا، اور اگر آپ سمجھیں کہ یہ علم دے ہی نہیں سکتا تو پھر اس کے بعد پروسیس ہی ختم ہو گیا، کمیونیکیشن ہی نہ رہی۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ اس کا علاج مجھے صحت دے گا تو پھر آپ عمل کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس پروسیس پر، نسخے پر عمل کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ مجھے صحت یہاں سے مل ہی نہیں سکتی تو صحت یابی آئے گی کہاں سے؟ تو کسی سے کچھ لینے کے لیے پہلے اس اعتماد کا ہونا ضروری ہے کہ وہ دینے پر قادر ہے، یہ کچھ دے سکتا ہے، اور یہ جاننا، یہ علم اس کافر کو بھی تھا کہ پوچھتا ہے کلمہ پڑھ لوں تو کیا دو گے؟ حضور سے سودا کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا میرا کلمہ پڑھ لو تو تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب حضور علیہ السلام بھی فرما سکتے تھے نادان میں کیا دینے کی طاقت رکھتا ہوں، یہ تو اللہ کی مرضی، تمہیں کچھ دے یا نہ دے، چاہے جنت دے چاہے دوزخ دے، اللہ کی مرضی۔ تو آقا فرما سکتے تھے مگر نہیں، اس جواب سے پھر وہ کلمہ پڑھتا نہیں۔ آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ لو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے اونٹ پر ہی بیٹھے، اس نے کہا اب دیر کیوں کروں، اس نے وہیں بیٹھ کے کہا مجھے پڑھائیں کلمہ۔ آقا نے کلمہ پڑھا دیا، اس نے پڑھ لیا، وہ کلمہ پڑھ کے مومن ہو گیا۔ اب اس نے چاہا کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے قدم تو چوم لوں، تو اونٹ سے نیچے اترنے لگا، جب پالان میں پاؤں رکھا تو پاؤں پھسل گیا، سر کے بل گرا اوندھے منہ، اور گردن کے بل گرا اور وہی گردن ٹوٹ گئی اور مر گیا، شہید ہو گئے۔ اب چونکہ کلمہ پڑھ کے اترا، اب ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ مر گئے، ہم بھی کہہ رہے ہیں شہید ہو گیا، فوری بولی بدل لی میں نے فوراً۔ اگر 1-2 منٹ پہلے اتر کا پھسل کے مرتا تو آپ اور ہم سب کہتے مر گیا، اب ہم کو ہر کوئی کہہ رہا ہے شہید ہو گیا۔ تو اتنے سے جملے نے کتنی تبدیلی پیدا کر دی، شہید ہو گیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس نے کوئی نماز پڑھی؟ ابھی تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے نماز سیکھی نہیں، پڑھنی کہاں تھی؟ روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کی، زکوٰۃ نہیں دی، ارکان اسلام پہ عمل نہیں کیا، فرائض پہ عمل نہیں کیا، حلال حرام کا فرق نہیں سیکھا۔ ابھی شریعت کے کسی چھوٹے بڑے حکم پر عمل، کوئی عمل اس کے پلے نہیں ہے، کوئی عمل سرے سے اس کے پلے نہیں ہے، فقط کلمہ پڑھا ہے۔ بابا فرید گنج شکر اس کے رتبے کے برابر ہیں، بابا فرید گنج شکر ہیں ان کے رتبے کے برابر، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ معین الدین ہیں ان کے رتبے کے برابر، خواجہ اجمیر، حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی ہیں اس کے رتبے کے برابر، بولیے، حضرت شاہ نقشبند ہیں اس کے رتبے کے برابر۔ کل اولیاء حضور کی امت کے ابدال، ولی، قطب اور غوث، حتیٰ کہ غوث اعظم تک بھی اس کے رتبے کے برابر نہیں۔ نماز ایک ہی نہیں پڑھی، ایک روزہ پلے نہیں، ایک نماز پلے نہیں، ایک حج پلے نہیں، اور باقی شاید دوبارہ اسے کلمے کا کہا جائے کہ دوبارہ زبانی کلمہ سنا دو تو دوسری بار شاید کلمہ ہی نہ سنا سکے، چونکہ سیکھا ہی نہیں ہے، ابھی آباتا ہی نہیں سیکھا دین کا، حتیٰ کہ غسل بھی نہیں کیا کہ جسم کو پاک کر لے اور اپنی اور سنت طریقے پر آ جائے، غسل تک نہیں کیا۔ شاید لباس اگر شراب پی کے آیا ہوگا اور شراب لباس پہ لگی ہوگی تو شراب کا لباس بھی نہیں بدلا۔ اس حالت میں شہید ہو جانے والا شخص کتبوں اور غوثوں سے بھی اونچے درجے کا مالک ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، میں خاص نقطے تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے ایمان میں اتنے بلند رتبے پر کس شے نے بٹھا دیا، کس شے نے بٹھا دیا؟ ایک تو طے ہو گئی، عمل نے تو نہیں بٹھایا، علم نے بھی نہیں بٹھایا، معرفت نے بھی، عمل نے بھی نہیں بٹھایا، عبادت نے نہیں بٹھایا، تقوی پرہیزگاری، کسی شے نے اسے اتنا اونچا درجہ نہیں دیا۔ آپ کہیں گے جی صحابی بن گیا، صحابی اس لیے اونچا درجہ مل گیا، تو میرا سوال وہی ہے بھئی وہ صحابی کیسے بن گیا، یہ نام کیسے رکھ دیا صحابی کا؟ کلمہ پڑھنے سے صحابی بنا؟
اگر کلمہ پڑھنے سے وہ صحابی بنا اور غوثوں قطبوں ولیوں سے بھی اونچے درجے پر چلا گیا تو کلمہ تو آپ اور ہم سب پڑھتے پھرتے ہیں، تو ہم کلمہ پڑھنے سے اتنے درجے پر کیوں نہیں پہنچتے؟ کلمہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، فقط کلمہ اگر اتنا اونچا درجہ ایمان کا دیتا ہے تو ہر کلمہ کو اتنے بلند رتبے پر ہوتا، تو پتہ چلا کہ کلمے نے بھی یہ درجہ نہیں دیا، محض کلمہ پڑھنے نے بھی یہ رتبہ نہیں دیا، اور تو پھر رتبہ کس نے دیا؟ ہاں، فقط آپ کہتے ہیں نا کہ جس نے ایمان کی نگاہ سے حضور کا چہرہ تک لیا، تعریف یہ ہے وہ صحابی بن گیا۔ تو ایمان کی نگاہ تو آپ کی بھی ہے، کلمہ تو آپ کے پاس بھی ہے، آپ میں اور اس میں فرق کیا تھا؟ کلمہ آپ کے اور ہمارے پاس بھی ہے، اور پھر اس کے پاس فرق کیا ہے؟ فرق فقط ایک شے کا تھا، باقی اعمال صالحہ عبادات کا تو ابھی موقع ہی نہیں آیا، ایک ہی چیز اس کے پلے تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب اس نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھ کے حضور کے چہرے کو ایک بار تک لیا تھا۔ تو آقا علیہ السلام کے چہرے انور کو جب کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گیا نا، نگاہ میں محبت آ گئی، تو محبت کی نگاہ سے چہرے مصطفیٰ تک لیا، اس ایک نگاہ سے چہرے مصطفیٰ کو تک لینے نے اسے کائنات تک کل ولیوں قطبوں ابدالوں اور غوثوں سے بلند رتبہ عطا کر دیا۔ یہ ہے ایمان کی حقیقت، ایمان کی تعلق اور تعلق پر اعتماد، اور تعلق میں محبت جتنی بڑھتی چلی جائے تعلق، اور پھر اس میں دیدار، ایک تعلق کی قسمیں، پاس بیٹھے یہ تعلق بنا، آنکھوں سے تک لیا دیکھا یہ تعلق بنا، براہ راست بیٹھ کر کانوں سے سنا یہ تعلق بنا، صبح و شام ساتھ چلے یہ تعلق بنا، مل کے کھایا پیا یہ تعلق بنا۔ تو تعلق براہ راست کسی سے لنک ہو جانے کو کہتے ہیں، اور آنکھوں سے دیکھا تو تعلق بنا، تو گویا اس تعلق نے ایمان کو وہ رتبہ عطا کیا اور وہ ایمان بنا، اور اس کی بنیاد پر جو اعتماد قائم ہوا کہ اس نے اس کو دنیا کے تمام مومنوں سے بلند کر دیا۔ تعلق تو پتہ یہ چلا کہ تعلق ایمان کی اصل ہے، تعلق ایمان کی بولیے اصل ہے۔ اب جب تعلق ایمان کی اصل ہے تو یہاں میں صحابہ کرام کے عمل سے اس چیز کو اسٹیبلش کرنا چاہوں گا کہ کیا ان کا عمل، ان کی کیا وہ شہادت دیتے ہیں اس بات کی؟ تو آج امت کی جو کمزوری ہے، عالم اسلام کی، مسلمانوں کی، مسجدیں موجود ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ پہلے زمانوں سے تعداد میں مسجدیں زیادہ ہیں مگر ایمان کمزور ہے، مسجدیں زیادہ ہیں مگر ایمان کمزور، مدرسے زیادہ ہیں پہلے سے مگر ایمان کمزور، مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں پہلے سے مگر ایمان کمزور، مسلمانوں کا صدقہ خیرات کرنا، ایک آفت بلا کسی ملک پہ آ جائے مسلمان اتنی مدد کرتے ہیں پوری دنیا میں کہ پہلے اتنا تصور نہیں تھا مگر ایمان کمزور، حاجیوں کی تعداد زیادہ ہے ہر سال، آج چلے جائیں 10 15 20 25 50 سال پہلے تصور نہیں تھا جتنی حاجیوں کی تعداد 30 لاکھ ہوتی ہے، تقریباً 30 35 لاکھ تعداد ہوتی ہے حاجیوں کی مگر ایمان کمزور، مسجدوں میں اعتکاف بیٹھنے والے زیادہ ہیں مگر ایمان کمزور، حج کرنے والے زیادہ مگر ایمان کمزور، نمازیں پڑھنے والے مسجدوں میں تعداد زیادہ ہے، ایسے علاقے میں دیکھ عرب دنیا پوری میں چلے جائیں اذان ہوتی ہے مسجد بھر جاتی ہے نماز کے لیے مگر ایمان کمزور، روزے دار زیادہ ہیں مگر ایمان کمزور، علم زیادہ ہے مگر ایمان کمزور۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کمزور کیوں ہے سب کچھ زیادہ ہونے کے باوجود؟ بنیادی وجہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایمان کی جو اصل تھی تعلق اللہ اور رسول کے ساتھ، تعلق اللہ اور بولیے پھر بولیے تعلق اللہ اور رسول کے ساتھ، وہ تعلق کمزور پڑ گیا ہے، بقایا سب کچھ زیادہ ہے اس لیے ایمان کمزور ہو گیا ہے، تعلق کمزور پڑ گیا ہے۔ جب اللہ پر ایمان لائے اس کا مطلب بھی اللہ سے تعلق، اور یہ بات بھی سمجھا دوں اب آگے اگلا نقطہ چلتے ہوئے
کہ اللہ سے تعلق براہ راست کوئی شے نہیں ہے، کسی شخص کا اللہ سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا سوائے ایک ہستی کے، اس کا نام ہے پیغمبر۔ سوائے نبی کے اللہ سے براہ راست کسی کا تعلق، جو شخص براہ راست اللہ سے تعلق کا دعویٰ کرے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا ہے، کاذب ہے یا جاہل ہے۔ پیغمبر کے سوا اللہ سے براہ راست کسی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر تو اللہ سے تعلق، یہ نقطہ سمجھ لیں، اللہ سے تعلق سے مراد کیا ہے؟ سمجھ لیں یہ بات کہ نبی سے تعلق ہی اللہ سے تعلق ہے، نبی سے تعلق کا نام ہی بولیے اللہ سے تعلق ہے۔ اگر درمیان میں نبی کو نکال دیں تو آپ جو چاہیں کر لیں، اللہ سے تعلق نہیں بن سکتا، نہ اللہ پر ایمان آ سکتا۔ حضور علیہ السلام کی ذات سے، نبی کی ذات اور پیغمبر سے جب تعلق بناتے ہیں تو اسی تعلق کو اللہ سے تعلق کہا جاتا ہے۔ تو تعلق بالرسول ہی تعلق باللہ۔ اب اس پر عزیزم حسن محی الدین قادری نے اپنے خطاب کا ایک حصہ کئی قرآن مجید کی آیات کوٹ کی، ایک مضمون درمیان میں آیا بیان کیا، وہ اسی نقطے کی تشریح تھی، مگر وہ ایک اور مضمون کے تسلسل میں تھا کہ رسول سے تعلق ہی اللہ سے تعلق۔ میں اب قرآن مجید سے ذرا اس کو تھوڑا اسی کو اور ایلیبوریٹ کر کے سمجھا دوں۔ آپ نے چاہا کہ باری تعالیٰ تعلق کی قسمیں، آپ سے تعلق اطاعت پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو تعلق کو آپ ڈیفائن کریں گے نا، تعلق کو ڈیفائن کرتے ہیں، تعلق اطاعت چاہتا ہوں تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کی اطاعت کر لو، میرے محبوب کی اطاعت کر لو، یہی میری اطاعت۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے رسول کی اطاعت کرے بس یہی میری اطاعت ہے۔ عرض کیا باری تعالیٰ تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے محبت کا تعلق جوڑنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا میرے محبوب کی غلامی کر لو، یہی میری محبت کا تعلق ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ۔ عرض کیا باری تعالیٰ سنتے ہیں، تجھ سے تعلق کے لیے میں چاہتا ہوں کہ باری تعالیٰ تیرا ادب کروں، تیرا احترام کروں۔ اس نے کہا میرے محبوب کا ادب کرو، یہی میرا ادب اور احترام ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے محبوب کا ادب کرو، یہی میرا ادب ہے۔ عرض کیا باری تعالیٰ تجھے تکلیف کس شے سے ہوتی ہے تاکہ وہ کام نہ کروں؟ فرمایا جس شے سے میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہو وہی مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ باری تعالیٰ تیری نافرمانی کیا ہے؟ فرمایا جو میرے محبوب کی نافرمانی کرے وہی میری نافرمانی۔ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، جس نے حضور کی نافرمانی کی یہی اللہ کی نافرمانی۔ میں نے چاہا باری تعالیٰ تیری رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ تعلق مل جائے، تیری رضا خوشنودی کا کیسے ملے؟ اس نے کہا میرے محبوب کو راضی کر لو، یہی میری رضا ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ ہم نے سوال کیا باری تعالیٰ تیری بارگاہ سے بخشش چاہتے ہیں، یہ تعلق مغفرت کا چاہتے ہیں، کیسے ملے؟ فرمایا میرے محبوب کے در پر جا کر معافی مانگ لو، وہ شفاعت کر دیں، یہی میری معافی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ محبوب دو لب ہلا دیں، ان کے در پہ چلے جاؤ، یہ میری بخشش ہے۔ ہم نے کہا باری تعالیٰ ہم چاہتے ہیں تجھ سے بیعت کریں، جو عزیزم بیٹے حسن محی الدین نے بیان کیا، تجھ سے بیعت کریں، تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ اس نے فرمایا میرا تو ایسا ہاتھ ہے ہی نہیں کہ تم ہاتھ میرے ہاتھوں میں دیتے پھرو، جاؤ مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کرو، یہی مجھ سے بیعت ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ باری تعالیٰ ہم چاہتے ہیں تیری بات سنیں، تیری بات سنیں کہ تیری آواز سنیں، یہ تعلق پیدا ہو سما کا
اس نے کہا میرے مصطفیٰ کے جب لب ہلے تو مصطفیٰ کی بات سنا کرو، اس کی بات ہی میری بات ہوتی ہے۔